میرے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، ویڈیو آپ نے شروع کر دیا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، پورا سنیں، بہت فائدہ ہوگا، بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں صرف اللہ پاک کے لیے ہی ہیں، جو سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، ایک ہے۔ اللہ پاک ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ پاک اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ملک ہے، وہ قدوس ہے، وہ سلام ہے، وہ مؤمن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ عزیز ہے، وہ جبار ہے۔ اللہ پاک رزاق ہے۔ میرے ایمان والے بھائیوں بہنوں، جو ہم نے اور آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے اور آپ نے گواہی دی اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تاجدار مدینہ، سرور دو عالم، روح دو عالم، طٰہٰ یاسین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ جو ہم نے آپ نے کلمہ پڑھا، اس کلمے کے مطابق ہماری آپ کی زندگی ہوگی تو ہم کامیاب ہیں۔ تو آپ ٹائٹل دیکھ چکے ہیں، آپ سمجھ گئے کس موضوع پر بات ہونا ہے۔ اللہ حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بغیر حساب کتاب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ دیکھ لیے ہوں گے، ہم نے کچھ بریلی حضرات جو ہے عالم ہیں، ان کا بھی جو میں نے تھمبیل میں لگایا تھا، جو دیوبند کے ہیں ان کا بھی لگایا تھا، آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ اور کوئی غلطی ہو رہی ہوگی یا ہو جائے بولنے میں، اصلاح کر دینا کمنٹ کے ذریعے سے۔ تو میرے ایمان والے بھائیوں، بات تو بہت ساری کرنا ہے، انشاءاللہ سننا ہے، ویڈیو کو پورا سننا ہے۔ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم کے حوالے سے تو جو آج جو ہے تھوڑی سی ان پہ جو ہے بولنا اس لیے کہ چاروں طرف سوشل میڈیا کا دور ہے۔ جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں، حضرات ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں، آپ ایمان والے ہیں، یہ مسلمان ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ نبی کی شان میں گستاخی مسلمان نہیں برداشت کر سکتا۔ یہ پوائنٹ والی بات سنیے گا میرے ایمان والے بھائیوں۔ مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، بوٹی بوٹی کر دیا جائے، اس کے فیملی کو جلا دیا جائے، اس کے فیملی کو یا ہم کو آگ میں جھونک دیا جائے، یا آگ کی بھٹی میں اپنے آپ کو خود کہہ رہا ہوں کہ جھونک دیا جائے، لیکن نبی کی شان میں گستاخی میں نہیں برداشت کروں گا۔ یہ یاد رکھیے گا۔ دیکھو، ہر جملہ جو بولا جا رہا ہے یہاں پہ، اس دھرتی پہ جو انسانیت بول رہا ہے، یا کوئی ایمان والا بول رہا ہے، کوئی عالم، حافظ، قاری، مفتی بول رہا ہے، جو بھی بول رہا ہے کوئی مسلمان، اللہ پاک کے یہاں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس کی تیاری ہمارے پاس ہے۔ دیکھیں، بہت ساری چیزیں کہنا۔ آج جو حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کو لوگ کہہ رہے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، سر تن سے جدا کر دیا جائے، جو تھمبیل میں آپ نے دیکھا بریلوی حضرات ہیں اور دیوبند کے حضرات ہیں، سب سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، جو بھی ایمان والے ہمارے بھائی ہیں، کیا مسلمان کو یہ سرٹیفکیٹ مل چکا ہے کو گستاخی کا فتویٰ لگا دے؟ پہلی چیز،
کیا مسلمان کی ذمہ ہے کس کو جہنم میں پھینکنا ہے کس کو جنت میں ڈالنا ہے؟ نعوذ باللہ یہ چیز. کیا مسلمان کو یہ سرٹیفکیٹ مل چکا ہے کہ وہ کسی کی بھی غیبت کرے، برائی کرے، چوراہوں پر، دکان پہ، ہوٹلوں میں، یا پھر سوشل میڈیا کے ذریعے سے؟ جسے میں بول رہا ہوں نا کسی کی برائی، تھمبیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں، میں بہت سی کلپ جو ہے دکھا سکتا ہوں جو ہمارے بریلوی عالم ہیں، حضرات ہیں، میں بہت قدر کرتا ہوں، ان کے بیانات بھی سنتا ہوں. میں ایسا نہیں کہ نہیں سنتا ہوں، لیکن آپ دیکھے ہوں گے میں جو بریلوی حضرات اگر سن رہے ہیں میری ویڈیو کو، ان کی کلپ میرے پاس ہے کہ ایسی گستاخی جو صحابہ کی شان میں، نبی کی شان میں، فرشتوں کی شان میں، اللہ کی شان میں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو تعریف اللہ کی ہے وہ حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بولی جا رہی ہے. میں نے جو کلپ سنا اور وہ بریلوی حضرات ہی اس کو جو ہے ریکارڈ کر کے جو ہے وہ دکھائے لوگوں کو، میں نے سنا. جو میں اپنے کسی کی برائی نہیں کرنا چاہتا، بہرحال انہوں نے توبہ کر لی ہے، اب وہ میڈیا پہ لوگ نہیں چلا رہے. کیا حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دیوبندی مسلک سے جڑ رہے ہیں، اس وجہ سے دشمنی نکالنا چاہتے ہو، زبردستی جو ہے گستاخی کا فتویٰ ٹھوکنا چاہتے ہو؟ میرے ایمان والے بھائیوں، آپ جو یوٹیوب پہ آ رہے ہیں میرے بھائی، میں بہت قدر کرتا ہوں، اللہ نے مجھے ایمان دیا، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. کیا بریلوی جنت میں جائے گا، دیوبندی جنت میں جائے گا؟ مجھے یہ سوال ہے. یا اہل حدیث جنت میں جائے گا، یا جو ہے شیعہ حضرات جنت میں جائے؟ جنت میں کون جائے گا پہلے بتاؤ. میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، میرا سوال یہ آپ لوگوں سے، جنت میں کون جائے گا؟ اگر دیوبندی حضرات ہیں جو ہمارے بھائی ہیں ماننے والے، تو کہتے ہیں میں دیوبندی ہوں، تو ان کے یہاں شادیاں دیکھ لو، ان کے معاملات بھی دیکھ لو، ان کے اخلاق بھی دیکھ، سب چیزیں دیکھی جائے گی. جنت میں کون؟ پھر بریلوی حضرات کو دیکھ لو، ان کے یہاں کی شادیاں دیکھ لو، ان کے یہاں کی قوالی دیکھو، بہت ساری چیزیں جو ہے جو دین سے ایک دم ہٹ کے ہے، میرے نبی کے طریقے سے بالکل ہٹ کے ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ ایک مسلمان یہ جانتا ہو، چاہے بریلوی کا ہو ماننے والے یا پھر دیوبند کا ماننے، ایک مسلمان یہ جانتا ہے کہ حرام ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے، اور پھر بھی کر رہا ہو. ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا یہ جانتا ہے کہ شادی کیسے کرنا، پھر بھی وہ غیر مسلمان کے طریقے کر رہا ہو. ایک مسلمان جانتا ہو دارو پینا حرام ہے، پھر بھی پی رہا ہو، جوا کھیلنا حرام ہے، پھر بھی کھیل رہا ہو، جھوٹ بولنا حرام ہے، دھوکہ دینا یہ حرام ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے سوائے جھوٹ کے یا دھوکے کے. تو آج جو مجھے مل رہا ہے، آج تو شک شبہ ہوتا ہے، کوئی صحیح مسلمان بول رہا ہو تو یہ بھی شک شبہ آتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے، کہ امت میں اتنا جھوٹ اتنا دھوکہ ہو چکا ہے. بات کڑوئی ہے، میں کہوں گا اس چیز کو، کیونکہ اس چیز کو نکالو اپنی زندگی سے، جھوٹ، دھوکہ، حسد، جلن. کس نے ہمیں آپ کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیا غیبت کرو، برائی کرو؟ کیا جو ہے جو علماء کا کام ہے، ایک عالم کا کام ہے، وہ عوام کے اوپر آ گئی؟ عوام یہ فیصلہ کرے گی کس کو قتل کرنا ہے، کس کو مارنا ہے، کس کو کیا کرنا ہے؟ میں عوام سے پوچھتا ہوں، عوام ایک مسلمان کی حقارت میرے دل میں نہ آئی، اللہ معاف کرے کسی بھی مسلمان کی، وہ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، میں حقارت نہیں کرتا ہوں، اللہ کا معاملہ ہے. جو آج یہ کہہ رہا ہے کہ گستاخی کا فتویٰ وہ بھی ٹھوک رہا ہے، چوراہے پہ کہہ رہا ہے مفتی طارق مسعود صاحب کو یہ لگاؤ، یہ لگاؤ، یہ کرو، یہ کرو، وہ کرو، قتل کرو. کیا آپ کو پتہ ہے وضو کی کتنی سنتیں ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، عوام سے پوچھتا ہوں، سب سے پوچھتا ہوں. اس کو اگر کوئی ہمارے عالم سن رہے، آپ ہمارے سر کے تاج ہیں. ہر ایمان والا مجھ سے بہت کروڑوں گنا بہتر ہے، اس کے عمل چاہے جیسے ہوں، میں اس سے میچ نہیں کرتا. وہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ اللہ پکڑ کرے گا. سزا دینے والا میرا رب ہے. میری کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں. میں مر جاؤں گا، آج ہوں کل ہو سکتا مر جاؤں. کب کس کو موت آ جائے میرے بھائی، ذرا غور کریں. یہ عوام کو جو ابھی تھمبیل میں نے دکھا، جو اس شخص کو دیکھو، آپ دیکھ رہے ہو نا اس کو، اس سے غسل کے فرائض، وضو کے فرائض جا کے پوچھو، تیمم کے فرائض،
اور جو 14 واجبات ہیں اس کے فرائض پوچھو عوام کو کتنے لوگوں کے معلوم ہے جو ہے میری کہ نبی کھانے کی سنت کیا ہے، میرے نبی کی پینے کی سنت کیا ہے، سونے کی سنتیں کیا ہیں، میرے نبی کا چلنے کا طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کتنے مبارک نام، 99 مبارک نام ہے، میرے نبی کا نام جو ہے لوگوں نے نبی کے نام پہ اپنا نام جوڑا ہوا ہے، نمازیں کتنی پڑھ رہا ہے وہ، دن بھر میں 5 وقت کی نماز ہے وہ کتنے وقت کی ادا کر رہا ہے۔ یہ سوال ہے میرے ایمان والے بھائیوں بہنوں، آپ سے سوال ہے، میں اس پر نہیں جا رہا دیوبندی جو ہے وہ جنت میں جائے گا یا بریلوی حضرات جنت میں جائیں گے، یا جو پھر مسلمان ایمان لایا ہو یا پیدائشی مسلمان ہو اور تاجدار مدینہ اللہ کا حکم اور تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو صحابہ نے لیا، عمل کر کے پوری دنیا کو دکھایا، اب پورا جان مال وقت صحابہ نے اس دین پر لگا دیا نبی کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اور پھر تابعی نے اس دین کو لیا، تابعی نے اپنا جان مال وقت سب لگائے، تابعی تابعی بزرگان دین اولیاء اکرام پوری دنیا میں اپنی زندگی کو ختم کر دیا صرف دین پر، نبی کی سنت کو زندہ کرتے اپنی زندگی کو ختم کر دی اللہ کے لیے، صرف کہ اللہ کا پیغام اس کائنات کے اندر زندہ ہو جائے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ بن جائیں بس، یا پھر یہ جنت میں جائے گا؟ کون جائے گا پہلے بتاؤ؟ سنت کو توڑنے والا کون ہے، سنت کو جوڑنے والا کون ہے، سنت پر عمل کر کے دکھانے والا، سنت پر چلنے والا، یا سنت کو جان بوجھ کر؟ آج جانتا ہے مسلمان کہ نبی کے طریقے پر ہمیں عمل کرنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، پھر بھی نہیں پڑھ رہا ہو، یہ کس کا مجرم ہے؟ مسلمان آیا کس لیے دھرتی پہ؟ کیوں آیا ہے مسلمان؟ اسلام دھرتی پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں اتارا؟ کس لیے ہے؟ میرا ایک سوال ہے، سب سے سوال ہے نا، آج انسانیت جو ہے روز کتنے لوگ جہنم میں مر کے جا رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ آپ یہ دکھا رہے ہو، سر تن سے جدا، کچھ تو شرم آنی چاہیے، آپ کو بھی پتہ ہے، جو کہنے والے ان کو بھی پتہ ہے، گستاخی اور غلطی میں زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، اس کو سمجھے میرے بھائی، اس کو سمجھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو بندہ 40 سال 50 سال 35 سال 30 سال 40 سال 25 سال 20 سال سے مدرسے میں ایک چٹائی پہ اپنی زندگی گزار دے، قرآن کو پڑھتے پڑھتے زندگی گزار دے، قرآن پاک کو پڑھاتے پڑھاتے زندگی گزار دے، قرآن پاک کی تشریح کرتے کرتے اپنی زندگی گزار دے، بخاری شریف، مسلم شریف، داؤد شریف، ابن ماجہ، جو بڑی بڑی حدیثیں ہیں، حدیث پاک ہیں، اس کو پڑھتے اور پڑھاتے اپنی زندگی کو گزار دے۔ جو بندہ کوئی بھی دھرتی پہ ہو، میں ایک ایمان والا، ایک مسلمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ طریقہ بتاتے بتاتے اپنی زندگی کو گزار دے، ایک اللہ کا حکم نبی کا طریقہ بتاتے اور عمل کرتے اپنی زندگی کو گزار دے، اور گزار رہا ہو، کیا وہ کبھی سوچ سکتا ہے، نعوذ باللہ کبھی سوچ سکتا ہے نبی کی شان میں گستاخی کرنا؟ میرے بھائی کیا بات کرتے ہو، کیا نادانی والی بات کرتے ہو، بیوقوفی کی کوئی حد ہوتی ہے، بیوقوفی کی کوئی حد ہوتی ہے، ساری حدیں پار کر گئے، کیا منہ دکھاؤ گے قیامت میں اللہ پاک کو، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے میرے بھائی؟ ایک مسلمان کو ذلیل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، سمجھ رہے ہو کتنا بڑا گناہ ہے؟ مسلمان تو دور، ایک غیر مسلمان کو حقارت سے دیکھنا، خوف کرو اللہ سے کہ اللہ ایمان نہ سلف کر لے، ایمان برباد نہ کر دے۔ ایک غیر مسلمان ادنا جو پتھر کو پوجتا ہو، اس کے مذہب کو، اس کو حقارت سے دیکھنا، کہیں اللہ پاک ایمان سے خارج نہ کر دے۔ بڑے سے بڑے عالم کو میں کہہ رہا ہوں، ہم جیسے تو بہت دور ہیں،
کچھ ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ تو اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے عالم کی غلطیاں جو ایک ایک الفاظ ویڈیو میں نکال کے اپنے چینل پہ، چینل مونوٹائز ہو یا ہمارا ویوز بڑھ جائے یا پھر ہمارے سبسکرائبر بڑھ جائیں، اس وجہ سے نکالتے ہو کہ یہ دیوبندی ہیں، بس اسی وجہ سے جو ہے ان کی غلطیوں کو پکڑو، جو ویڈیو ان کو پرانی اچھائیاں پر تو ٹھوکر مار رہے ہو نا، کتنا قرآن پڑھا گیا، کتنی نمازیں، جو اچھائی تھی اس پہ پانی پھیر رہے ہو۔ یہ کس نے حق دے دیا آپ کو؟ مجھے کوئی حق نہیں ہے میرے بھائی کہ ہم کسی بریلوی عالم کو، دیوبند عالم کو، کسی کو کچھ کہوں۔ میرا تو کام ہے اپنی زندگی میں نبی کا طریقہ اتارنے، میں جہنم سے کیسے بچ جاؤں۔ لیکن ہم کیا پیش کر رہے ہیں؟ یہ سوشل میڈیا پہ آپ کیا دکھا کر پیش کرنا چاہتے ہو کہ میں بہت دودھ کا دھلا ہوں، میں بہت سچا پکا مسلمان ہوں؟ میرے بھائی، ارے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ایمان دیا، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دی، ایمان و اسلام کی توفیق دی، تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا۔ ذرا غور کرو۔ اور یہ دل جو ہے اللہ رسول کی محبت کے لیے بنایا ہے میرے بھائی۔ دل میں حسد، بغض، کینہ، نفرت یہ ہے ہی نہیں، اس لیے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ ایک بھولی بھالی عوام کو، میں جو بریلوی عالم ہیں بہت سے ایسے جو خطرناک بیان کرتے ہیں، چاہے جو بھی عالم ہو، چاہے جو بھی، میں ان سے منع، عوام کو کیوں بھڑکا رہے ہو کہ جا کے جو ہے مفتی طارق مسعود کا گردن کاٹ کے لے کے آؤ، نعوذ باللہ۔ کیا پیغام دے رہے ہو تم؟ پہلے بتاؤ بھولی بھالی عوام کو۔ کتنا اس پر آپ نے محنت کیا دین کی طرف لانے کے لیے، کتنی محنت چل رہی ہے، ذرا غور کرو۔ کتنے فیصد مسلمان داڑھی رکھ رہے ہیں، داڑھی، جو داڑھی پہ میں بولتا ہوں، داڑھی پہ کتنے فیصد مسلمان جو ہے وہ دہیج نہیں لیتے؟ کتنے فیصد مسلمان طلاق دے دیے ہوں گے یا نہیں دیے ہوں گے؟ غور کرو۔ کتنے فیصد مسلمان، کتنے مسلمان، پوری دھرتی پہ بات کر رہا ہوں میں، سب کی بات کر رہا ہوں میں، کسی ایک کو بھی، کسی کو وجہ میں وہ نہیں کر رہا ہوں میں۔ کتنے لوگوں نے جو ہے وہ زمین میں سے، جائیداد میں سے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو حصہ دے دیا ہے۔ آج پاکستان کے اندر دیکھ لو، اولڈ ہاؤس میں، میں نے ویڈیو بھی ڈالی تھی، کتنی مائیں اس میں پڑی ہیں اولڈ ہاؤس میں، بیٹا بھی گھر پہ۔ یہ مسلمان کی بات کر رہا ہوں میں، کہ اپنے انڈیا میں نہیں ہے ساری چیزیں، پوری دنیا کے مسلمان کو بتا رہا ہوں، کتنے اولڈ ہاؤس میں مائیں بڑے بڑے آنسو رو رہی ہیں۔ کہاں مر جاتے ہو؟ تب آوازیں نہیں اٹھتی۔ ڈی جے جو ہے شادی میں بجتا ہے، کہاں مر جاتے ہو؟ یہ نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہے کیا؟ یہ دہیج مانگنا منگتے کی طرح، یہ کیا ہے نبی کی شان میں؟ کون سا طریقہ پیش کر رہا؟ میں سب کی بات کر رہا ہوں، چاہے دیوبندی ہو یا بریلوی ہو۔ کس نے سرٹیفکیٹ دے دیا آپ کو دین کا ستیہ ناش کرو؟ یہ آپ کو لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ بھولا بھالا انسان دین کو نہیں سمجھ رہا میرے بھائی، دین کو سمجھ نہیں رہا ہے۔ آجانے ہوئی ہے، بیٹھے رہو قریب میں، کوئی مطلب نہیں آجان سے، نماز سے، نعوذ باللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا فرمان ہے؟ جب نماز کا وقت ہوتا، کوئی جب ہوش میں لاتے لوگ، کتنے بڑے صحابہ، کتنے بڑے درجے کے، کتنے پائے کے صحابہ، کیا فرما رہے جی؟ اللہ اکبر۔ سنے کو نہیں سنے ہو؟ نہیں سنے تو سنو۔ جس کی نماز نہیں، اس کا دین میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں جس کے جو نماز نہ پڑھے۔ بات کرتے ہو عاشق رسول کی، کتنا فیصد مسلمان سودی کاروبار کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، حرام۔ کیا اس کو نہیں پتا دین اسلام کے اندر سود حرام ہے، بیاج حرام ہے؟ کتنی محنت کر رہے ہو اس پہ؟ کتنی محنت کر رہے ہو؟ کتنی بچیاں مسلمان غیروں کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لیں، کتنی محنت کر رہے ہو اس پہ، کتنا رونا ہو رہا ہے اس پہ؟ کچھ ہے پتہ؟ کچھ پتہ بھی ہے کہ خالی ایک دیوبندی کی غلطی مل جائے، اس کو بیچ چوراہے پہ اس کو اتنا ذلیل کرو، اتنا ذلیل کرو میرے بھائی، ایک ادنا سے مسلمان نے کہا نا کہ غیر مسلمان کی حقارت پہ اللہ ایمان کو سلف کر دے گا، برباد کر دے گا۔
تو ایک ادنا مسلمان تو چھوڑو، ایک عالم دین کو تم جو ہے آج پوری دنیا میں جو کر رہے ہو نا، اس کا حساب اللہ پاک کو دینا ہوگا. ڈرو کہیں اللہ تبارک تعالیٰ موت سے پہلے ایمان نہ چھین لے میرے بھائی. یہ عاشق رسول کا کام ہے ہی نہیں جو کسی عالم کے پگڑیاں اچھالے، اس کی عزتیں تار تار کرے. کیا سمجھ رہے ہو جو میں نے ابھی کہا؟ مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم کتنا قرآن پڑھائے، کتنا حدیث پڑھائے، پوری دنیا میں کتنا کام کیے. کیا وہ کوئی فرشتہ ہے نعوذ باللہ، یا کوئی نبی ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ؟ یہ سمجھتے ہو آپ لوگ؟ کوئی بھی ہو. میں کتنی کلپ دکھا سکتا ہوں میرے بھائی. میں ہر عالم میرے سر کا تاج ہے. سید امین القادری دامت برکاتہم کا جو میں نے جو فوٹو آپ دیکھے ہوں گے، کتنی کلپ ہے ان کی. انہوں نے بھی جو توبہ کی اسٹیج پہ، اس کو آپ نہیں دکھا رہے ہو. توبہ کی کہ نہیں توبہ کی اسٹیج پہ کتنی غلطیاں تھیں. میں بھی چاہتا ہوں وہ کلپ اس میں دکھا سکتا ہوں، میرے بیچ بڑے دیکھو میں بھی ان کی بوٹ برائی کروں. نہیں میرے بھائی، عالم سر کے تاج ہیں. اپنے ایمان کو بچاؤ. آج اپنے ایمان نہیں بچنے کے قابل ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں، میں آپ کی بات نہیں کرتا ہوں. کیا کر رہے ہو؟ آج کتنے مسلمان قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے. قرآن کو وہ عملی گزار رہا ہے، عملی انکار کر رہا ہے. میں قرآن کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ. عملی زبان سے کہے گا میں پکا ٹھکا قرآن کو ماننے والا ہوں. کتنا فیصد مسلمان کو سورہ فاتحہ نہیں صحیح ہے. کتنے لوگوں کو میں نے کلمہ سنا، کلمہ پاک نہیں صحیح ہے. محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے لوگوں کا چھوٹا ہاں نکل رہا ہے. اس پر محنت نہیں ہو رہی. ارے میرے بھائی، دین جو اسلام میرے نبی نے پیش کیا، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جو پیش کیا، وہ دین کو پیش کرو. پوری انسانیت دیکھنے کے منتظر ہے. دین اسلام کو پیش کرو، دین اسلام کو پیش کرو. اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ. آپ جس مسلک سے ہو، میرے نبی کا طریقہ چلے گا کائنات کے اندر جو ہے، کسی کا طریقہ نہیں چلے گا میرے بھائی. لیکن آج لوگ اپنے طریقوں کو پیش کر رہے ہیں. لو بھائی جاؤ. شادی، کتنی شادی میں نے دیکھی جو کرسی ٹیبل پہ بیٹھا کے کھلایا جا رہا ہے. یہ یہودیوں کا طریقہ، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. یہ غیر مسلمان کا طریقہ ہے، کرسی ٹیبل لگا کے کھانا. یہ کیا پتہ نہیں ہے مسلمان کو نیچے بیٹھ کر دسترخوان پہ کھانا کھلانا چاہیے، چاہے دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں میرے بھائی. میں نبی کی بات کر رہا ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتا، یاد رکھیے گا. کسی سے بھی نہیں. جہاں نبی کی سنت ہوگی بات کروں گا. کتنے گھروں میں جا کے آپ نے جائزہ لیا کہ آپ نے زکوٰۃ دی کہ نہیں دی؟ ہائی کسی میں دم پوچھنے کے لیے نہیں ہے. منمانی چل رہا ہے. دین میں منمانی ہے ہی نہیں. لیکن آج ہر مسلمان منمانی زندگی گزار رہا ہے. مسلمان ایک پائبند ہے، شریعت کا پائبند ہے، اسلام کا پائبند ہے، قرآن پاک کا پائبند ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے پائبند ہے، اللہ کا حکم پر پائبند ہے. کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہی ہے ہماری زندگی؟ پتہ ہے؟ معلوم ہے؟ اور شادی میں جو دولہا بن کے جائے گا، منگتا کہوں گا، منگتا. اس کو منگتے کو سمجھاؤ، بھکاری کو، اس مسلمان کو، چاہے دیوبند کا ہو یا بریلی کو ماننے والا، اس بھکاری کو سمجھاؤ جو جاتا ہے وہاں پہ بیٹھا رہتا ہے. وہ جو رومال ایسے، یہ دیکھو ایسے رومال بھیک مانگے گا، 50-60 ہزار، لاکھ، 2 لاکھ. اس منگتوں کو سمجھاؤ، پکڑ لینا گریبان، نہیں ڈرتا میں. کیا کر رہے ہو؟ یہ عاشق رسول، جو عاشق رسول چلاتے ہو، وہاں بھی کیوں نہیں بولتے ہو؟ کتنے کارڈ، پوری ویڈیو کتنے کارڈ جو نبی کا نام لکھا ہوا میں نے ایک دن روڈ پہ ملا، جو پاؤں کے نیچے. میں جب چلتا ہوں تو نیچے دیکھ کر چلتا ہوں، کہیں میرے نبی کا نام، اللہ پاک کا نام جو ہے غلطی سے میرے پاؤں کے، نعوذ باللہ. مجھے ملا ایک کارڈ، میں نے اسے جا کے کہیں جا کے جو ہے اچھی جگہ اس کو جلایا، اس کو ایک کنارے جہاں کسی کا پاؤں نہ پڑے. میں اس کو یوٹیوب پہ ڈال سکتا تھا. کیا کرتے ہو؟ مجھے اگر دکھانا تو آئے دن میں یہ دکھاؤں، ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ نبی کی شان میں، یہ مسلمان گستاخی. اس کا حال اس کے اللہ پہ نہیں جانتا. مسلمان بھولا عوام، پتہ ہی نہیں ایک مسلمان کو، بڑے سے بڑے مسلمان کو نہیں پتہ دین اسلام ہے کیا. نہیں پتہ میرے بھائی. دعویٰ ٹھوکنے سے نہیں ہوتا کہ میں مسلمان ہوں، عاشق رسول ہوں، اللہ کو مانیے. دعویٰ نہیں چلے گا، چاہے جتنا آپ چلاؤ، چاہے جتنا نٹی پھاڑو، گلے پھاڑو، یہ نہیں چلے گا. ہمارے لیے ہر عالم ہمارے لیے سر کے تاج ہیں، چاہے کسی بھی مسلک کے ہوں.
ہمارے سر کے تاج ہیں تاج. میں اپنی بات کرتا ہوں. وہ کلپ جو آپ برائی کی چلا رہے ہو اور اس نے اگر توبہ کر, جسے میں سید امین القادری صاحب دامت برکات ان کا بیان سنتا ہوں الحمدللہ, بہت سے بیانات ایسے جو ان کے بہت اچھے ہیں, زبردست بیان کرتے ہیں. بہت سے بیان ایسے جو کفریہ شرکیہ, پیرانے پیر کی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی شان میں اتنی جو اللہ کی تعریف بنتی ہے انہوں نے ان کے بارے میں کہی. اور ایک جو بریلی مسلک کے ماننے والے ایک یوٹیوبر بھائی نے ان کا پول کھولا, میں نے دیکھا, میں بھی یوٹیوب پہ دکھا سکتا ہوں. تو نعوذ باللہ, کیا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کیا انسان نہیں ہے؟ نعوذ باللہ. جو وہ پیغمبر, اللہ نے پیغمبر کا مقام ایک الگ, لیکن دنیا کے سب سے پہلے انسان جو آدم علیہ السلام, انہی کی نسل میں تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کیا نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ کوئی نبی تعریف نہیں کر سکتا پیرانے پیر کی, نعوذ باللہ کوئی صحابہ تعریف نہیں کر سکتا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. انہوں نے توبہ کی معافی مانگ لی, میرا حق نہیں بنتا, وہ اللہ کا معاملہ ہے. تو ایسے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم نے جب توبہ کی معافی مانگی, اللہ پاک سے رجوع کر لیا, توبہ کر لیا, عوام سے معافی مانگی, آپ کا کیا حق بنتا ہے؟ آپ دکھاؤ اس کو پورا. اس کا مطلب آپ جنت کے اور جہنم کے ٹھیکیدار بن چکے ہو. بس ایسا نہ کرو میرے بھائی. میں آپ لوگوں کو بہت سب کو سنتا ہوں, میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں, ہر مسلمان کے لیے. میرے سے بہتر ہر مسلمان ہے جو کلمہ پڑھنے والا ہے. میرے سے, میں خود کہتا ہوں, مجھ سے بہتر ہے جو ایک کلمہ گو ہے, کلمہ گو ایمان والا ہے. اس کے معاملات, اس سے اخلاق کیسے ہیں وہ جانے, اس کا رب جانے. وہ نماز نہیں پڑھتا وہ جانے, اس کا رب جانے. روزہ نہیں رکھتا وہ جانے, اس کا رب جانے. اس کے عمل اس کے ساتھ اس کے قبر میں جائیں گے, میرا عمل میرے ساتھ میرے قبر میں جائے گا. اب ذرا غور کرو, ایک نماز میں جو نماز پڑھتا ہو, نماز ایک وقت کی نماز چھوڑ دینا, 2,88,00,000 برس جہنم میں جلایا جائے گا. بتاؤ, ایک نماز چھوڑ گئی, کون بچائے گا؟ بتاؤ. اب بتاؤ, اس پر محنت نہیں ہو رہی کہ ہم جو جہنم سے جو ہے بچیں, ہر ایمان والا جو ہے جنت میں جانے والا بن جائے, 5 وقت تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے والا بن جائے. میرے بھائی, دل جو ہے, دل یہ اللہ اور رسول کی محبت کے لیے بنایا ہے. بس اس میں نفرت, حسد, جلن لے کے قبر میں جاؤ گے, جب فرشتہ پوچھے گا من ربک کا, کیا نکلے گا؟ میرے بھائی, کون جنتی کون جہنمی, یہ فیصلہ کرنے والے دیوبندی کے کون ہوتے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں گے؟ اب بریلوی حضرات کے یہ کون ہوتے کریں گے؟ یہ تو اللہ کے لیے. اللہ جسے چاہے ایمان برباد کر دے, ایک سیکنڈ بھی نہیں, ایک سیکنڈ میں اربوں خربوں حصہ کیا جائے. اللہ ہے, سبحان اللہ. شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا. خالی ایک بت پرستی ایک بستی سے گزر رہے تھے, اللہ نے ایمان سلف کر لیا تک نہیں کر لیا تھا. میں واقعہ کسی دن بولوں گا اس کو انشاءاللہ تعالی. ہم آپ کیا ہیں میرے بھائی؟ یہ جو آج ہم یہ ادھر تان بان کر رہے ہیں نا, لوگوں کے ایک دوسرے کے تان بان, ایک دوسرے کے, بالکل نہ کرو میرے بھائی. اس سے باز آ جاؤ. انسانیت کو, ایک مسلمان انسانیت کو راستہ بتانے کے لیے آیا, اپنے نبی کا طریقہ. تو آج ہم جھوٹ بتا رہے ہیں, ایک دوسرے کی اسی میں لگ چکے. بس ایک دوسرے کی جو ہے میری غلطی پکڑے, اس کو پوری دنیا کو دکھاؤ, پوری دنیا کو دکھاؤ. بس جب تک دکھاؤ نا تب تک چین نہ آئے. یہ دیوبندی ہے. ارے میرے ماتھے پہ لکھا ہوں میں دیوبندی ہوں, میرے ماتھے پہ لکھا میں بریلوی ہوں. ارے میرے سے کوئی غلطی ہو, میری اصلاح کرو نا. 2 سال لوگ عبد الرحمن بھائی, آپ جو ہے یہاں پہ آپ سے غلط ورڈ ہے, یہ آپ کا احسان ہوگا. ارے بھائی, کسی نے سچی توبہ کی یا اوپر سے توبہ کی, دل کا حال جاننے والے آپ کون ہو؟ عالم الغیب تو اللہ ہے نا. دل کا حال جاننے والا صرف اللہ ہے, اللہ. میرے بھائی, انسانیت کو ایک اچھا پیغام دو اپنے نبی کے طریقے سے. آج مالدار جو ہوتا ہے نا, مالدار تھوڑا سا 2 کوڑی میں کہتا ہوں, چاہے اس کے پاس اربوں, میں 2 کوڑی کا مالدار بولتا ہوں. 2 کوڑی کا, اتنی بھی حیثیت نہیں ہے, 2 کوڑی کے برابر. ایک مسلمان کی بات کرتا ہوں میں. اس دنیا کو مردار کہا گیا ہے. مچھر کے, ایک مچھر پر کے برابر اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کے پاس 2 ٹکا جب آ جاتا ہے نا, وہ بھی کروڑوں, 2 4 5 کروڑ شادیوں میں اپنی بیٹی کے یا بیٹے کے لگا دیتا ہے.
اور کتنی بچیاں ایسی بیٹھی ہوئی ہیں، بڑے بڑے آنسو گر رہے ہیں، کیا پیش کر رہے ہیں؟ اس پہ آوازیں ہماری مر جائیں گی. ہاں میں جانتا ہوں نا، مر جائیں گی وہاں آوازیں، وہاں کوئی بولنے والا نہیں ہوگا ایسے لوگوں کو. میرے بھائی، ایک مسلمان اس دھرتی پہ صرف اور صرف اسی لیے آیا اپنے نبی کے طریقے پر صرف عمل کر رہے ہیں نا. پوری دنیا جو ہے محتاج ہے کہ مسلمان عمل کر کے دکھا دے، عمل کر کے پیش کر دے. آج ہم کون سی قوم، آج ہم کون سی قوم بن چکے ہیں؟ عمل سے پیش کرو. میرے بھائی، صحابہ نے پوری دنیا میں جو دین اسلام پھیلا ہے، صحابہ نے نبی کا طریقہ عمل کر کے بتایا ہے، عمل کر کے بتایا ہے. اس دھرتی پہ صرف عبادت اللہ پاک کی ہی ہوگی، بس دوسرے کسی کی نہیں. اب کیسے پیش کرو گے؟ اسلام نہ تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، زبردستی اسلام کے اندر ہے ہی نہیں. دین کسی کا محتاج نہیں، دین کسی کا محتاج ہی نہیں ہے میرے بھائی. دین زبردستی کا نام نہیں کہ زبردستی اسلام میں محتاج، بالکل نہیں، کوئی ضرورت نہیں کسی کی، کوئی زبردستی نہیں. جس کو پتہ ہوگا اللہ کا ڈر، نبی کا طریقہ، جنت اور جہنم، وہ خود آئے گا، وہ خود رہے گا، جمع رہے گا. اللہ جمانے والا ہے اس کو. اللہ سے خوف کرے گا، اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اسے کامیاب دونوں جہان میں کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور صرف کس بنیاد پر؟ تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہماری آپ کی کامیابی ہے. تو اپنے گریبان میں ایسے خود جھانکے، میرے اندر کتنی کمیاں ہیں. آپ غلط ہو، میرے اندر 3 آ گئی انگلی، آپ پر انگلی اٹھائی، اس کا مطلب میرے طرف 3 آ رہی ہے. وہ تو ہو، میں جس کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہوں کہ گستاخ رسول نعوذ باللہ، کل کو میدان محشر میں جنت میں جا رہا ہے، میں اس کو گستاخ ٹھہرا کے نعوذ باللہ، اللہ کہے گا تم اس کا دل چیر کے دیکھے تھے کہ اس نے توبہ نہیں کی تھی؟ بتاؤ کیا ایک دم ایک آگ لگا چکے ہو سوشل میڈیا پہ. اور سوشل میڈیا پہ صرف ایک آدمی سے مسلمان ہی نہیں دیکھتا، غیر مسلمان، ہمارے غیر مسلمان بھائی بھی دیکھتے ہیں. جتنی بھی غیر ایمان والے، وہ بھی ہمارے آدم کی اولاد ہے، وہ بھی ہمارے بھائی دیکھتے. تو کیا میسج جا رہا ہے اس کا؟ جو بھولا بھالا ہے، جو بھولا بھالا ہے، میں اس کو کہہ رہا ہوں، وہ کیا سمجھے گا، کیا جانے گا اسلام کو؟ یہی ہے اسلام جو پیش کر رہے ہو آپ. اسلام کو ہم نے کتابوں میں دبا دیا ہے، اور کبھی کبھی ہم تقریروں میں پیش کرتے، بس وہیں تک سیمت ہے میرے بھائی، یاد رکھنا. اسلام کو آج ہم نے کتابوں میں دبا دیا، صرف کتاب میں ہے اسلام، صرف اور صرف کتاب میں ہے اسلام، یاد رکھنا. یہ عملی طور سے بتا رہا ہوں. کہاں پیش کر رہے ہو؟ میں سوال کرتا ہوں پوری دنیا کے مسلمانوں سے، میں سوال کرتا ہوں پوری دنیا کے مسلمان، اسلام ہے کہاں؟ اسلام ہے کہاں؟ بتاؤ نا، مجھے جواب دو کمنٹ کے ذریعے سے، ملاقات کے ذریعے سے. کیا پیش کر رہے ہو؟ آیا ہوا انسان ایسا مسلمان کامل ہو رہا ہو، آیا ہوا انسان دین اسلام کی طرف، وہ مرتد ہو جائے گا. ایسا ویوہار کرو. عاشق رسول، عاشق رسول کہتے ہو نا، میں سب کی بات کر رہا ہوں، ہر مسلمان کی. میرے نبی کو گزارا نہیں تھا کہ آپ کے پاس اتنا مال ہو کہ آپ کو سکون نہیں رہتا تھا جب تک آپ لوگوں کو بانٹ دیتے تھے. ایسے ہی ہے نا، دونوں جہان کے، جن کے صدقے میں میرے بھائی پوری دنیا اللہ نے بنائی، جن کے صدقے میں سب کچھ اللہ نے بنایا. ایک دن مسجد میں قیام فرما لیا جب تھوڑا کچھ مال بچا تھا. یہ جب تک جو اس کو آپ بانٹ نہیں دو گے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے فرمایا کہ کتنا بچا ہوا ہے مال. وہ بھی جب ختم ہو گیا، جب بانٹ دیا گیا لوگوں میں، تب آپ گھر پہ تشریف لے گئے. کہ کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم مال ہی جمع کر رہے ہیں، حرام آئے حلال آئے، بلڈنگیں خوب کھڑی ہو جائے، 50 لاکھ کا، 50 کروڑوں کا، اور 50 لاکھ کی گاڑی ہو جائے، اور بائک جو ہے ہمارے پاس 2-3 لاکھ، 4-5 لاکھ کی ہو، 10 لاکھ کی ہو، اچھا سب کچھ ہو، اور امت کہاں جا رہی؟ یہ بہت گہری بات بتا رہا ہوں. ہر ضلع سے اربوں روپے اکٹھا ہو سکتے ہیں، اربوں روپے.
مسلمان کی بات کر رہا ہوں، اربوں روپے اکٹھا ہو کر کے فلسطین کی مدد کر سکتے، ان کی بھوک سے، پیاس سے، ہر چیز سے. یہ مسلمان کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کی. دے سکتے ہو کہ نہیں دے سکتے ہو؟ مجھے بتاؤ. یہ کام کرنے کا ہے. جو شادی کرواتے ہو، اس سنت کے خلاف ہو رہا ہے نا شادیاں میرے بھائی. فلسطین میں کتنے بچے، کتنی مائیں، کتنی بہنیں جو ہے پریشان حال ہیں، وہ سوال کریں گی. اس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا گیا جتنا آج جو ہے. میرے ایمان والے بھائیوں، مسلمان آیا ہے، چاہے وہ مسلمان پریشان ہو یا غیر مسلمان پریشان ہو، مسلمان کی ذمہ داری ہے. مسلمان ایک بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن اس کا پڑوسی، اس کے سامنے کوئی انسان بھوکا نہیں رہ سکتا. انسان تو دور، کوئی جانور بھوکا نہیں رہ سکتا. یہ اسلام ہمارا سکھا رہا ہے کہ ہمارے دروازے پہ یا کہیں بھی کتا پڑا ہو، کتے کی بات کر رہا ہوں، پیاسا ہو، بھوکا ہو، اس کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو جا کے پانی پلائے، اس کو جا کے کھانا کھلائے. تو انسان تو انسان ہے نا. کیا پیش کر رہے ہیں میرے بھائی؟ پیش کیا کر رہے ہو؟ میرا سوال ہے بس، کیا پیش کر رہے ہو؟ لوگ کتنے انسان جہنم میں چلے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے جہنم کیا ہے، جنت کیا ہے. اور کوئی غلطی ہو جائے گی بولنے میں، چاہے بریلوی حضرات ہوں یا دیوبند کے حضرات ہوں، معافی چاہوں گا، میں معافی چاہوں گا. کوئی الفاظ میں، ورڈ میں مجھے سکھا دینا. آپ میرے سر کے تاج ہو، آپ مجھ سے بہت کروڑوں گنا بہتر ہو، کروڑوں گنا بہتر ہو کہ آپ ایمان والے گھر میں پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. کیا ذمہ داری میرے نبی نے دی تھی اور ہم کیا نبھا رہے ہیں اس دھرتی پہ آ کے. یہ آج ہو کل مر جاؤ گے، پرسوں مر جاؤ گے، کب مر جاؤ گے؟ ایک سانس ابھی ہے، پتہ نہیں اوپر جائے نیچے جائے، بند کہ باڈی جسم پڑا رہے گا. کیا لے کے جاؤ گے؟ چھوڑو میرے بھائی یہ سب، یہ حسد، یہ جلن، یہ دشمنی نکالنا. اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت معاف کرنے والا ہے. ایک آدمی ساری زندگی شرک کرتا ہے، موت سے 10 منٹ پہلے، گرگرے سے 10 منٹ پہلے اگر وہ ایمان پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں، اس نے گواہی دے دی، ایک اللہ کے ہونے کا گواہی دے دی. سجدہ بھی نہ کیا ہو، روزہ بھی نہ رکھا ہو، کچھ بھی نہ کیا ہو، صرف کلمہ پڑھ لے، اسی اگر موت آ گئی، اللہ اسے معاف، کیا معاف نہیں کرے گا اللہ اسے؟ اللہ جب ایسے گناہ کو معاف کر دے گا، معاف کرنے پہ قادر ہے. ایمان لانے کے بعد پوری زندگی کا اس کا جو گناہوں کے نیکیوں میں بدلنے پہ قدرت ہے میرے رب کو. اللہ اللہ ہے میرے بھائی. کیا پیغام دے رہے ہیں ہم انسانیت کو آج، یہ سب کے لیے. اب اس پر ڈیبیٹ، جو اب کلپ اگر چٹھا کھولنا ہو، میں ایسے لوگوں کو کھولوں تو میرے بھائی روز میں دکھاؤں، ایک کلپ لا کے روز لوگوں کی برائی کروں، روز برائی کروں، چاہے جو بھی ہو. میرا بھی جو ہے کیا روز لا کے بس ایک سائیڈ میں لگا دوں، دیکھو اس نے کیا بولا، اس نے گستاخی بولا، اس نے دین کے بارے میں یہ بولا. بات چیزیں لوگ بول رہے ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا میں بول کے آ رہا ہوں. کئی جگہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بڑے حضرات نے سمجھایا کہ نہیں ایسے بولنا چاہیے، مجھے لگا کہ میں بہت اچھا بول رہا ہوں، مجھے غلطی ہوئی. اب سورہ فاتحہ دیکھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. ہو گیا نا. تمام تعریفیں صرف اللہ پاک کے لیے ہی ہیں، جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، اکیلا ہے، تن تنہا. اب ایک ہو گیا الحمدللہ، چھوٹا ہا گیا، معنی بدل گیا کہ نہیں بدلا؟ کتنے لوگ مسلمان ہمارے بھائی پڑھ رہے ہیں یہ چیزیں، تو کیسے بتائیں گے ہم میرے بھائی، کیسے سکھائیں گے؟ ایک ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد. اب یہ چھوٹا کل، کل دونوں میں فرق ہے. تو کتنا فیصد مسلمان یہ الفاظ کی ادائیگی صحیح کر رہا ہے قرآن پاک کا؟
دین پہلے خود مسلمان کو یہ ابھی دین نہیں پتا ہے کہ دین ہے کیا، اسلام ہے کیا. اپنی نبی کی زندگی نہیں پڑھا، نبی کی زندگی ہے کیا. اللہ تبارک تعالیٰ پوری دنیا کے تمام مسلمان کی جان کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ کسی بھی مسلمان کی یا کسی بھی انسان یا کسی جانور کی ہمارے دل میں حقارت آئے، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بچائے، حقارت آنے سے بچائے، تنقید کرنے سے بچائے، حسد سے، جلن سے، تکبر، کینہ سے، ہر برائی سے بچائے. نفس کے شر سے اللہ حفاظت فرمائے، شیطان کے شر سے اللہ پاک حفاظت فرمائے. آج ہم نے کس کو، آج سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے، شیطان ہے، اس کو ہم بھول گئے. کیا کر رہے میرے بھائی؟ اپنی آخرت کو بناؤ، اپنی آخرت کو بچاؤ، اپنے اعمال کو مت برباد کرو. کسی کی برائی کریں گے نا تو ہماری جتنی نیکیاں ہیں وہ سب اس پہ چلی جائے گی. تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکنا ہے. تو میں نے جو حضرت سید امین القادری دامت برکاتوں کا جو بتایا تو سب کے سامنے وہ ہمارے جتنے بھی بڑے اکابر ہے، بریلی حضرات کے بڑے اکابر سامنے توبہ کی، معافی مانگی، انہوں نے توبہ کیا، بہت بہتر ہے ہم سے، توبہ کی، اللہ معاف کرنے والا ہے. تو کسی نے ان کو کوئی بہت کلپ چلائی نہیں چلائی میرے بھائی، اس کو ختم کرو یہ غصہ، یہ ناراضگی. عوام جو ہوتی ہے وہ بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ عوام اندھی ہوتی ہے، اس کو جو بڑے لوگ ورگلا دیتے ہیں نا اس کے ذہن میں زہر بھر دیتے، یہ مت کرو. عوام کو دین سکھاؤ، نبی کا طریقہ سکھاؤ، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیا تھی اس کو بیان کرو. تابعی، تابعی، بزرگان دین، اولیاء کرام، کیا زندگی میرے بھائی، یہ طریقہ پیش کرو. اللہ ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور کہنے سننے میں جو غلطی ہو آپ سے، جو آپ حضرات سن رہے، کوئی الفاظ میں غلطی ہو، میں آپ سے معافی چاہوں گا، معافی مانگوں گا. میں انسان ہوں، کوئی فرشتہ نہیں ہوں. اور اللہ کی شان میں، نبی کی شان میں کوئی غلطی ہو، کوئی ایسی بات ہو، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، نبی سے جو ہے معافی مانگتا ہوں، اپنے اللہ رسول سے. نبی کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو، کسی مسلمان سے نہ ہو، کسی ایمان والے سے نہ ہو. یہ میں روز دعا کرتا ہوں ہر ایمان والے کے لیے، جتنے ایمان، یہ پوری دنیا کے ہر مسلمان ہمارے ایمان والے بھائی بہن ہیں، پوری انسانیت ذرا غور کرے. میں یہی بولنا تھا، اس پر ویڈیو نہیں بنانا چاہ رہا تھا، ویڈیو لمبی ہو گئی، سنیں گے بہت فائدہ ہوگا. اب ویڈیو پورا سننے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو دونوں جہان کی کامیابی عطا فرمائے. دین پر عمل آ جاؤ، بس اپنے علماء سے پوچھ کر عمل کرو. ٹھیک، آپ ہمارے لیے دعا کریں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما.